اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری گفتگو کا تیسرا حصہ ہے جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ غلامانہ ذہنیت کیسے ہمیں پاکستان کے موجودہ معاشی بحران کے حل کو سمجھنے اور حل کرنے سے قاصر کر دیتی ہے۔ پہلے اور دوسرے حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے حصے میں ہم نے بتلایا کہ ہمارا مسئلہ بہت آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم امپورٹس بہت زیادہ کرتے ہیں اور ایکسپورٹس بہت کم کرتے ہیں، تو اس کی جو ہمیں برآمدات کرنی پڑتی ہیں اس کے لیے ہمیں قرضہ لینا پڑتا ہے۔ جب ہم قرضہ لیتے ہیں تو جو قرضہ دیتا ہے وہ ہمیں اپنا غلام بنا لیتا ہے اور ہم اس کی پالیسی چلاتے ہیں بجائے اپنی پالیسی کے۔ تو اس کا حل بھی بہت آسان ہے کہ ہم یہ برآمدات کرنا چھوڑ دیں اور اپنی ضروریات کی چیز اپنی خود پیدا کریں، اور بجائے اس کے کہ ہم چیزیں بنا کر باہر کے لوگوں کو بھیجیں، ہم چیزیں بنا کر اپنی عوام کو کھلائیں، اپنی عوام کے لیے چیزیں بنائیں۔ تو مگر اگر آپ معاشی ماہرین کو دیکھیں گے تو ان میں سے کوئی بھی یہ بات نہیں بیان کر رہا ہے۔ آج تقریباً ہر ایوان میں پاکستان کے معاشی بحران اور اس کے حل پہ بات ہو رہی ہے، مگر جو باتیں ہو رہی ہیں ان کے اس سے کوئی مشابہت نہیں جو اصل مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشیات کی جو تعلیم یونیورسٹیز میں دی جاتی ہے اس میں تاریخ کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، اور تاریخ کو جانے بغیر ہم اپنے مسائل کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو ہم اب اس تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوا۔ اہل مغرب نے ساری دنیا فتح کی اور اس میں نوآبادیاتی نظام چلایا جس کا مقصد ایک ہی تھا، اور وہ یہ کہ ساری دنیا سے مال لوٹ کر اپنے ممالک میں لے جانا، اور اس میں اس پروسیس میں وہ یورپ کی اقوام امیر ہو گئیں، باقی ساری دنیا غریب ہو گئی۔ اب یہ جو نظام ہے اس کو چلانے کے لیے ایک خاص کلاس کو، ایک خاص طبقے کو پیدا کیا گیا جس کو تربیت دی گئی کہ وہ مغرب کے لوگوں کو کی محبت کریں، ان کی عظمت اور وقت ان کے دل میں ہو، اور اپنے لوگوں کی، اپنی تاریخ کی، اپنی معاشرت کی، اپنی تہذیب کی، اپنی دین کی کے لیے نفرت اور حقارت ہو۔ تو یہ اس طبقے کی بہت ضرورت تھی، کیونکہ یہ طبقہ جو ہے وہ مغرب کی طرف سے اپنے ملک کو چلاتا تھا، اور اس طبقے کی ذہنی ساخت بنانے کے لیے ایک طریقہ تعلیم وضع کیا گیا، اور یہ طریقہ تعلیم آج تک چل رہا ہے اسی طرح سے جیسے کہ وہ پہلے چلا کرتا تھا، اور وہ جو طبقہ اس سے وجود میں آیا تھا وہ آج بھی اپنے ممالک کو اسی طرح سے چلا رہا ہے جس طرح سے وہ مغرب والے چلایا کرتے تھے، یعنی اپنی لوگوں کے استحصال کی خاطر۔ تھوڑی سی تفصیل اس کی یہ ہے کہ 20ویں صدی کے اوائل میں تو تقریباً 90% اسلامی دنیا پر مغرب کا قبضہ تھا، مگر یہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم نے یورپ کی اقوام کا زور توڑ دیا، تو تقریباً ہر جگہ آزادی حاصل ہو گئی، اور وہ جو پرانے کالونیز تھے وہ آزاد ہو گئی۔ مگر ان کے آزاد کرنے سے پہلے اہل مغرب نے یہ منصوبہ بنایا کہ آزادی کے بعد بھی یہ ہماری ہی قبضے میں رہیں گی، اور اس کے لیے کئی طرح کے طریقے بنائے گئے، مگر اس بات کو اہمیت دی گئی کہ آئندہ جا کے ہمیں اپنی ریسورسز، اپنے وسائل یعنی تیل اور بہت سارے اور خام مادہ جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ ہمیں بعد میں بھی ملتا رہے، اور اس کے اس کام کو حل کرنے کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کئی طریقے اختیار کیے گئے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ ذہنی غلامی پیدا کی جائے۔ دوسری جنگ عظیم تک برطانیہ کا دورہ تھا، اور اسٹرلنگ پاؤنڈ جو ہے وہ ساری دنیا میں سب سے پہلے نمبر پہ تھا، مگر 1944 میں بریٹن ووڈز ایگریمنٹ میں امریکہ کے ڈالر کو بنیادی مقام دیا گیا، اور ساری دنیا کی کرنسیز میں اس کو اولین حیثیت دی گئی، اور امریکہ کا دور شروع ہو گیا۔ تو امریکہ کا دور جب شروع ہوا تو طریقہ کنٹرول، قبضے کا طریقہ بدل دیا گیا، اور سب سے پہلے جو یہ کام ہوا وہ ایران میں ہوا۔ وہاں کے ایک جمہوری رہنما پہ، منتخب رہنما مصدق کو معزول کر دیا، اور اس کی جگہ پہ اپنا ایک کٹھ پتلی بٹھا دیا گیا جس کو رضا شاہ پہلوی کہتے تھے۔
تو اس طرح سے امریکہ نے بجائے اس کے کہ جا کے اپنی افواج بھیج کے حکومت کرے، اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہاں کے مقامی لوگوں کو خرید کر اور انہی کے ذریعے سے حکومت کرواتے تھے. ان کا تجربہ یہ ثابت ہوا کہ یہ کام بہت زیادہ آسان بھی ہے، بہت زیادہ سستا بھی ہے بنسبت اس کے کہ اپنی آرمی بھی بھیجیں، اپنے نمائندے بھی بھیجیں اور اس طرح سے ان کے اوپر ڈائریکٹ قبضہ کریں. اس نے یہ نیا طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا. اب اگر ہم معاشیات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ معاشیات آخر چلا کون رہا ہے، معاشیات کا سسٹم نظام چل کہہ رہا ہے، اس کے پیچھے کس کی طاقت ہے اور کیا مفادات ہیں. اور یہ ساری چیزیں معاشیات کی کتابوں میں بھی ان کا تذکرہ ہی نہیں ملتا، اس لیے ہمارے معاشیات کے ماہرین ان مسائل میں اندھے ہوتے ہیں. تو یہ جو قبضہ کے نظام ہے اس میں ذہنوں کی ساخت اور وہ ان کو تیار کرنا اور ان سے یہ تسلیم کروانا اور ان سے یہ غلط معاشی مسائل اور ان کا غلط حل کی طرف ان کو لے جانا یہ بہت ضروری ہے. اور اس میں طریقہ تعلیم جو مغربی اقوام ہمیں دے کے گئے وہ ایک کلیدی حیثیت رہتا ہے. اس طریقہ تعلیم میں معاشیات کی تعلیم جو ہے وہ ایک کلیدی حیثیت رہتی ہے، کیونکہ معاشیات کی تعلیم کے ذریعے سے لوگوں کو اندھا کیا جاتا ہے کہ اصل معاشی مسئلہ کیا ہے. اور اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ معاشیات کی تعلیم میں نہ پالیٹکس کا کوئی تذکرہ ہوتا ہے، نہ طاقت کا، نہ قوت کا، نہ بلکہ اور ہی ایک ریاضیات کی مشق ہوتی ہے جس سے انسان جو ہے وہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ میں آ گیا، حالانکہ دراصل اس کو حقیقت اس سے چھپائی جا رہی ہوتی ہے. تو ہمارا اصل اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ، اور یہ معاشیات کا بھی مسئلہ ہے اور سیاست کا بھی مسئلہ ہے اور باقی سارے مسائل کی جڑ ہے، وہ ہے غلامانہ ذہنیت. اور غلامانہ ذہنیت کی بڑی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. ایک تو یہ سلمان رشدی ہے جس نے 3 ناول لکھی ہیں جس میں اس نے اپنی خاندان سے، اپنی ثقافت سے، اپنی ملک سے، اپنی تاریخ سے، اپنے دین سے، سب سے اپنی نفرت کا اور برات کا اظہار کیا ہے اور مغرب سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے. تو یہ ذہنیت کیسے پیدا کی جاتی ہے؟ اس کے لیے ایک غلط تاریخ سکھلائی جاتی ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ساری دنیا وحشی تھی اور بربر تھی، اس میں کسی کے پاس کوئی تہذیب تمدن نہیں تھا سوائے اس کے کہ جب مغرب کے عوام میں پہلی مرتبہ عقل کا سورج طلوع ہوا تو پھر انہوں نے اس پہلی مرتبہ سوچنا سیکھا اور تہذیب ان کے پاس آئی اور انہی کی چیز ہے اور انہی نے ساری دنیا میں اس کو پھیلایا ہے اور ان کے علاوہ کسی کے پاس کوئی بھی چیز خاطر خواہ نہیں ہے. تو یہ نظریہ جو ہے یہ ایک جھوٹی تاریخ ہے جو بنائی گئی ہے، جو سکھلائی جاتی ہے اور جس کا بہت برا اثر ہوتا ہے. اس غلامانہ ذہنیت کی ایک بڑی مثال حسن نثار ہے جس نے ایک اس میں انتہا کر دی ہے. اس کا جو ایک ویڈیو کلپ ہے، ایک آڈیو کلپ ہے جس کا حوالہ یہاں دیا گیا ہے، اس میں اس نے یہ کہا کہ بس ہم تو دنیا کی بدترین قوم ہیں، ہمارے اندر یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے. اور خاص طور پہ اس نے یہ لکھا ہے کہ ہم ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں، اقوام مغرب کے اندر تو جھوٹ بولنے کا تصور ہی نہیں، اور ان کے ہاں تو یہ امکان ہی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا ہے وہ کہ دوائی میں ملاوٹ کی جائے یا دودھ میں ملاوٹ کی جائے. یہ سب باتیں غلط ہیں. اول تو یہ کہ اگر ہم فہرست بنانا چاہیں کہ یہ جرم، یہ جرم، یہ جرم، تو کسی بھی ملک کے اندر اس کے سب سے بدترین جرائم کو لے کر ہم اس کو دنیا کا بدترین ملک بنا سکتے ہیں. اور یہ بات کہ وہ جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں تو یہ تو بالکل ہی بیوقوفی کی بات ہے، نا علمی کی، کم سمجھی کی، کیونکہ جھوٹ بولنے میں مغربی اقوام ماہرین ہیں اور ان کے پاس کتابیں بھی ملتی ہیں کہ ہم تو سب ہر وقت جھوٹ ہی بولتے رہتے ہیں. اور ہارورڈ کی کلاس جو ہے اس میں چیٹنگ کرتے ہوئے ریسنٹلی پکڑائی گئی تھی، آدھی کلاس چیٹنگ کر رہی تھی. اسی طرح سے جہاں تک یہ دوائی کا تعلق ہے تو ابھی امریکہ میں ایک بہت مشہور اوپیوئڈ کرائسس ہے جس میں دوائی بنانے والوں نے ایسی زہریلی دوائیں اور عادت پیدا کرنے والی دوائیں دی ہیں جس کے ملک میں بے شمار نقصان ہوا ہے، اور کس لیے تھا کہ پیسے بنائیں. اور اسی طرح سے دودھ میں ملاوٹ کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے ان کی جو فوڈ انڈسٹری ہے اس نے بہت ساری ایسی چیزیں کی ہیں جس سے عوام کی صحت کو نقصان پہنچا ہے اور ان کو فائدہ ہوا ہے.
تو یہ ساری باتیں صرف اس کی کم علمی کی وجہ سے وہ مغرب کی کو فرشتوں سے اعلیٰ سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو شیطان سے بدتر. تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ ایک احساس کمتری ہے جو پیدا ہوا ہے غلامی کی وجہ سے. ہم اپنے معاشی مسائل اور ان کا حل اس وقت تک نہیں سوچ سکیں گے جب تک ہم اپنے آپ کو اس غلامانہ ذہنیت سے آزاد کر دیں. اور یہ غلامانہ ذہنیت کا اصل جو پیدا کرنے والا طریقہ ہے وہ مغربی تعلیم ہے، اور اس وقت ہمارے پاس اس تعلیم کا کوئی متبادل نہیں ہے. یعنی اگر ہم مدرسے والی تعلیم لیں تو اس میں یہ غلامانہ ذہنیت کا تو خیر کس حد تک پیدا ہوتی ہے یہ کہہ نہیں سکتے، مگر جو اصل مسئلہ ہے کہ وہ موجودہ دنیا کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے سے قاصر ہے. یعنی دنیا اس وقت کس طرح سے چل رہی ہے، برٹن ووڈز میں کیا ہوا تھا، 20ویں صدی میں کیا کیا ایلیمنٹس ہوئے، بینکنگ کیسے چلتی ہے، یہ سارے جو موجودہ مسائل ہیں موجودہ دنیا کو سمجھنے کے لیے اس کی تیاری نہیں ہوتی. مگر تو اس کے علاوہ یعنی مغربی تعلیم سے چارہ نہیں، مگر مغربی تعلیم لازماً ایک غلامانہ ذہنیت پیدا کرتی ہے. تو اس کے لیے امت کے سامنے درپیش سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ مغربی تعلیم کا ایک متبادل پیدا کیا جائے. اس سلسلے میں ایک غزالی پروجیکٹ میں نے لانچ کی ہے، اس کی کچھ تفصیل یہاں پہ ایک لنک میں ہے. اسی طرح سے معاشیات، یہ بہت زہریلی تعلیم ہے مغرب کی، اور اس کا بھی متبادل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں اسلامی معاشیات کو وضع کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے بھی ایک یہاں پہ لنک فراہم کی گئی ہے.